بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهر هذا الدين القويم على سائر الأديان، والصلاة والسلام الأتمان على كل حين وآن على سيد ولد عدنان سيد الإنس والجان الذي جعله الله تعالى مطلعا على الغيوب فعلم ما يكون وما كان، وعلى آله وصحبه وابنه وحزبه ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم يا رحمن يا منان۔ فقیر بارگاہ قادری ابو العلا امجد علی اعظمی رضوی عرض کرتا ہے کہ زمانہ کی حالت نے اس طرف متوجہ کیا کہ عوام بھائیوں کے لیے صحیح مسائل کا ایک سلسلہ عام فہم زبان میں لکھا جائے، جس میں ضروری روز مرہ کے مسائل ہوں، باوجود بے فرصتی اور بے مائگی کے توکلاً علی اللہ اس کام کو شروع کیا۔ ایک حصہ لکھنے پایا تھا کہ یہ خیال ہوا کہ اعمال کی درستی عقائد کی صحت پر متفرع ہے، اور بہتیرے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ اصول مذہب سے آگاہ نہیں۔ ایسوں کے لیے سچے عقائد ضروری کے سرمایہ کی بہت شدید حاجت ہے، خصوصاً اس پرآشوب زمانے میں کہ گندم نما جو فروش بکثرت ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ عالم کہلاتے ہیں، اور حقیقتاً اسلام سے ان کو کچھ علاقہ نہیں۔ عام ناواقف مسلمان اس کے دامن تزویر میں آ کر مذہب اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا اس حصہ یعنی کتاب الطہارہ کو اس سلسلے کا حصہ دوم کیا، اور ان بھائیوں کے لیے اس سے پہلے حصہ میں اسلامی سچے عقائد بیان کیے۔ امید کے برادران اسلام اس کتاب کے مطالعہ سے ایمان تازہ کریں اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین اور ایمان و مذہب اہل سنت پر خاتمہ کی دعا فرمائیں۔ اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان وتوفنا علی الاسلام وارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام وادخلنا بجاہہ عندک دار السلام آمین یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے متعلق جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے خطبہ کے بعد عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں۔ کہ بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر بیان فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذات میں شریک ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو اس میں کسی کی شرکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جو از خود ہو، جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو۔ صرف اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں اور انتہا نہیں ہے، جس کی وضاحت خود آگے آئے گی۔ اور صفات میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں
وہ سب اس کی نجی اور ذاتی ہیں، اس میں بھی کسی کو شرکت نہیں، چاہے مخلوق میں کتنا وہ عالی مرتبت ہو، اور افعال میں بھی نہیں کہ جتنے اللہ رب العزت کے افعال ہیں کہ آسمان بنانا، زمین بنانا، مخلوقات پیدا کرنا وغیرہ، بارش برسانا، یہ سب اللہ کے کام ہیں، اس میں کسی کو شرکت نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ خود وہ سب کرتا ہے۔ اور احکام میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے سب احکام نازل فرمائے اور سارے دینی احکام اللہ ہی کے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے احکام کو یہاں پر لاگو فرمایا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کچھ اختیارات عطا فرمائے کہ وہ کچھ احکام نافذ فرماتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان فرماتے، بلکہ وہ وہی بیان فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے۔ اسی طرح نہ اسماء میں، یعنی اسماء میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، جتنے سے اسماء باری تعالی ہیں، اسماء حسنہ جو ہیں، اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا عقل میں معدوم ہونا بدیہی یا نظری طور پر متصور نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی ذات جب واجب ہے تو اس کا ہونا بدیہی طور پر، بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ غور و فکر نہ کرنا پڑتا ہو اور سنتے ہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ اور نظری وہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تو نظری طور پر اور بدیہی طور پر معدوم یعنی اس ذات کا نہ ہونا یہ تصور میں نہ آئے، تو یہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ تو ایک واجب ہوتا ہے، ایک جائز و ممکن ہوتا ہے، ایک ممتنع و محال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے اور قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں۔ ازلی کے بھی معنی یہی ہوتے ہیں۔ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، تو اس کے فنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس کو فنا ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اس کا مستحق ہے، اس کی عبادت تو پرستش کی جائے، یعنی وہی ایک ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور کسی کی بھی عبادت کرنا روا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود برحق ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم یا اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں ان کی پرستش یا ان کی عبادت نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی عزت و تکریم اور ان کا ادب و احترام اور ان کو اللہ کا پیغمبر و نبی ماننا یہ ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے، لیکن کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا شرک ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 2،
وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں کسی کام میں بھی، اور ساری دنیا اسی کی محتاج ہے، بلکہ ساری دنیا کو تو اسی نے پیدا ہی کیا ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ عقل اس کو محیط نہیں ہو سکتی، عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کا ادراک، اللہ کی ذات کا جاننا عقلاً محال ہے، یعنی اس کا ادراک عقلاً محال ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت جو ہے اس کی صفات کے ذریعے کہ وہ قادر ہے اور سب امور انجام فرماتا ہے۔ تو ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور ساری مخلوقات جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور ان کو باقی رکھا یا ان کو فنا کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی وجود پر اور اللہ کی معرفت پر روشن دلیل ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ صفتیں اس کی غیر بھی نہیں ہیں اور وہ ذات بھی نہیں، عین بھی نہیں ہے۔ تو عین بھی نہیں ہو سکتی، ذات بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کسی بھی طریقے پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے نہ عین ہے نہ غیر، کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ عقیدہ نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو وہ اس ذات کو کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ تو صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں، کہ کوئی صفت اللہ رب العزت کی وہ حادث نہیں۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ابتدا کی محتاج ہو، یعنی وہ پہلے موجود نہ تھی اور بعد میں اس کا وجود ہوا، تو یہ حادث کہلاتا ہے۔ اور قدیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اور نہ ہو، یعنی کوئی ابتدا نہ ہو، کوئی اس کی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات، تو اس کی ذات بھی ازلی ابدی ہے اور اس کی تمام صفات بھی ازلی ابدی ہیں، وہ قدیم ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق نہ زیر قدرت داخل۔ تو اس کی صفات مخلوق نہیں، اگر مخلوق ہی مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ حادث ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی ابتدا مانی جائے گی اور وہ اس کا بعد میں پیدا ہونا مانا جائے گا۔ تو مخلوق تو کہتے ہی ہیں اس کو کہ جس کو بعد میں وجود ہوا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات
وہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس لیے وہ مخلوق تو ہو ہی نہیں سکتی، تو مخلوق جو ہے وہ حادث ہوتی ہے اور وہ زیر قدرت داخل بھی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 7، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات جتنی ہیں وہ سب قدیم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حادث ہیں، بعد میں ان کا وجود ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذات و صفات کی کوئی ابتدا نہیں اور انتہا بھی نہیں، تو سب چیزیں حادث ہیں، اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات سب یہ قدیم ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں یہ سب چیزیں، پھر موجود ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کی صفات کے سوا جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب بعد میں موجود ہوئیں، سب بعد میں دنیا میں آئیں۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ سب کی سب قدیم ہیں، مخلوق نہیں ہو سکتی، اس لیے مخلوق ماننا یہ حادث بتانا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بالکل خلاف، اس لیے جو اس بات کا قائل ہوگا وہ گمراہ بددین کہلائے گا۔ عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے، عالم اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ عالم نہیں ہے، جو اس نے پیدا کیا وہ عالم ہے، تو عالم اللہ کے سوا جتنی چیز ہے وہ سب عالم ہے، یعنی مخلوق ہے۔ تو جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے، یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی بڑے سے بڑے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبت کا آدمی ہو، مثال کے طور پر ساری دنیا میں اور ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ان کو بھی اگر قدیم کسی نے مانا تو وہ بلا شبہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔ تو کسی بھی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، یعنی اس کے پیدا ہونے میں اور اس کے مخلوق ہونے میں شک کرے گا تو وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی کسی نے اس کو جنا نہیں تو وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور اس نے کسی کو جنا نہیں تو وہ کسی کا باپ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کے لیے بیٹا مانیں تو اس کا باپ ہونا یا ماں ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال۔ اسی طرح اگر ہم اس کو بیٹا کسی کا مانیں تو اس کے لیے باپ ماننا یا اس کے لیے ماں کا ماننا لازم آئے گا، یہ بھی محال۔ اور اس کے لیے شوہر بیوی ہونا بھی یہ سب لازم آئے گا، جو کہ سب اللہ رب العزت کے لیے محال ہیں۔ اس لیے رب تبارک و تعالی نے اپنی صفت سورہ اخلاص میں بیان فرمائی، لم یلد ولم یولد،
اور ایک مقام پر فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو بیوی اختیار کی اور نہ ہی بیٹا، یعنی اس کی بیوی بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ تو جو اس کے لیے اولاد مانے یا اس کے لیے بیوی مانے یا اس کو بیٹا مانے تو یہ سب کا سب کفر ہے، تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے، لہذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے باپ بیٹا وغیرہ بتائے یا ثابت کرے تو وہ کافر ہے، اور ممکن کہے تو کافر نہیں ہوتا، گمراہ بددین ہوتا ہے اور کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن کیا ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود و عدم، یعنی اس کا موجود ہونا اور اس کا موجود نہ ہونا عقلاً بدیہی یا نظری طور پر ممکن ہو۔ اس کو جائز بھی کہتے ہیں۔ مثلاً جسم کے لیے حرکت و سکون، اور نظری طور پر سمجھنے کے لیے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ معاف کر دینا یا نیکیوں کو کئی گنا کر دینا وغیرہ۔ تو اس سے واضح ہوا کہ قائل اللہ تعالیٰ کے لیے باپ یا اولاد یا اس کے لیے بیوی جائز بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں مان رہا ہے کہ یہ سب اس کے لیے ثابت ہیں۔ اگر ثابت مانے تو یہ یقیناً کفر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہائے کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے باپ یا اولاد یا اس کے لیے بیوی ممکن کہنا بھی کفر ہے، لیکن متکلمین کے نزدیک کفر نہیں، اور بہار شریعت میں متکلمین کا قول بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ نمبر 11، وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ اللہ تعالیٰ کے حی ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، البتہ حیات کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ صفت وجودی قائم بذاتہ تعالی ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ عقیدہ نمبر 12، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے قادر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی عالم کو وجود بخشے یا نہ بخشے، دونوں صحیح ہو، یعنی دنیا کو وجود بخشنا اور دنیا کو وجود نہ بخشنا دونوں میں سے کچھ بھی اس کی ذات پر لازم نہیں۔ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو پیدا فرمایا، حالانکہ اس کا ہمیشہ معدوم رہنا ممکن تھا، اور اپنے ارادے کے مطابق اس کو معدوم فرمائے گا، جبکہ اس کا دائم الوجود ہونا ممکن ہے۔ پھر بھی اس معدوم کو ایسا وجود دے گا جس کی درازی مدت کی انتہا علم ظاہر میں نہیں۔ ابن حزم ایک بدعتی اور شقی و بدبخت انسان ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ اپنے لیے اولاد بنائے، اس لیے کہ اگر قادر نہ ہو تو ضرور عاجز ہوگا۔ لیکن بدبخت نے یہ نہ سمجھا کہ
عجز تو صرف اسی صورت میں ہے کہ قدرت میں قصور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ کمی نہیں ہے۔ استاد ابو اسحاق اسفرائینی بیان فرماتے ہیں کہ اس جیسے بدعتی اور اس کے گروہ کا جواب سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا جب اس کے پاس ابلیس لعین انسان کی صورت میں آیا۔ جس وقت آپ کپڑا سی رہے تھے اور کپڑے میں سوئی کے داخل ہونے اور نکلنے کے وقت سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے تھے، ابلیس ان کے پاس انڈے کا چھلکا لا کر بولا کہ کیا اللہ ساری دنیا کو اس چھلکے میں کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ تعالی ساری دنیا کو اس سوئی کے ناکے میں کر سکتا ہے، اور اس کی ایک آنکھ میں سوئی بھونک دی تو وہ کانا ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 13، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ مانا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ تعالی کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے۔ جیسے آدمی کے مقدور میں ہے کہ وہ عالم بنے یا جاہل رہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بن ہی جائے یا جاہل ہی رہے، البتہ مقدور کے لیے ممکن ہونا ضروری ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ عقیدہ نمبر 15، وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں، اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے وہیں مانا کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ عقیدہ نمبر 16، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک ہے، ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ عقیدہ نمبر 17، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، یعنی جیسے
دوسری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم ہیں، اسی طرح کلام بھی اللہ کی صفت قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ عقیدہ نمبر 18، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی کلام الہی قدیم ہے اور تجلی حادث، یعنی ہمارا پڑھنا سننا لکھنا یاد کرنا وغیرہ یہ سب کے سب حادث ہیں۔ یہ جتنی صفات بیان کی گئیں یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی صفات وجودیہ ذاتیہ نفسیہ ہیں، جو قائم بذاتی ہی تعالی ہیں، یعنی بغیر کسی عضو کے، جیسے علیم ہے یعنی سب کچھ جانتا ہے، بے قلب و دماغ، جیسا کہ امام ابن حمام نے فرمایا کہ صفت سمع و بصر صفت علم کی طرف راجع ہیں۔ ہر سنی جانے والی چیز کا علم ہے، اگرچہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، اسی طرح ہر دیکھی جانے والی چیز کا ادراک ہے، اگرچہ کتنی ہی لطیف ہو۔ ان دونوں صفتوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو الزامی دلیل دیتے ہوئے فرمایا، جو قرآن مجید کے 16ویں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 42 میں مذکور ہے، فرماتا ہے اللہ تعالی: اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے باپ، ایسے کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ چچا تھا، اس لیے کہ وہ بت پرست تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ناپاک بت پرست کی صلب و رحم میں نہ رہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے والد تارخ تھے۔ قرآن مجید میں باپ جو کہا گیا اس سے مراد چچا ہے، نہ کہ باپ، اس لیے کہ عرب میں چچا کو اب کہا جاتا رہا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی کئی مقام پر مذکور ہیں۔ مثلا پہلے پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، وہ بولے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ الآیہ، ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کا ایک خدا۔ اس آیت میں اب کا اطلاق اسماعیل علیہ السلام پر ہوا، حالانکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا ہیں، ان کے والد تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح غالباً حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا میرا باپ تیرا باپ
دوزخ میں ہے، یعنی میرا چچا ابو طالب۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی متکلم یعنی کلام فرماتا ہے، اس پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اجماع ہے، اس لیے کہ ان سے تواتر کے ساتھ یہ فرمان منقول ہے کہ اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا اور اس نے اس بات سے منع فرمایا اور اس نے یہ خبر دی، یہ سب کلام ہی کی اقسام سے ہیں۔ اللہ تعالی کا کلام قدیم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ حوادث یعنی جس کے وجود کی کوئی ابتدا ہے، اس کا قیام اللہ کے لیے محال ہے، یعنی اللہ تعالی کے لیے کسی مخلوق کو صفت بنانا محال ہے۔ اللہ تعالی کی صفت کلام بھی وجودیہ قائم بذاتہ تعالی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کو کلام سے موصوف فرمایا، جیسا کہ فرماتا ہے قلنا اہبطوا، یعنی ہم نے فرمایا نیچے اترو، قلنا یا آدمو، یعنی ہم نے فرمایا اے آدم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ حرف ہے نہ آواز، اس لیے کہ وہ اس کی صفت ہے اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، جبکہ حروف اور آواز دونوں ہی حادث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازل میں نہ حادث ہیں نہ مخلوق۔ تو جو مخلوق یا حادث مانے یا ان میں توقف کرے، یعنی نہ قدیم ہونے کا حکم لگائے نہ حادث ہونے کا، یا ان کے بارے میں شک کرے یا اس مسئلے میں اور اس کے مثل میں تردد کرے تو وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محال، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطرات اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے خطرات کو اور احوال کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم چھپائیں یا ظاہر کریں وہ سب سے باخبر ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقام پر ارشاد فرمایا، جیسے 29واں پارہ سورہ ملک میں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس جیسی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمام شے کے علم کو محیط ہے، یعنی دنیا کے ذرے ذرے کو اور کل کو، جزو کو، جو شے موجود ہے، جو موجود نہیں ہے، جس کا وجود ممکن ہے، جس کا وجود محال ہے، سب چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ عقیدہ نمبر 20، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب کا مطلب پوشیدہ چھپی ہوئی چیز، اور شہادہ یعنی ظاہر اور روشن جو سب پر عیاں ہو، سب کو اللہ تعالی جانتا ہے، جیسے کہ خود اس نے سورہ حشر میں بیان فرمایا ہوا عالم الغیب والشہادہ، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے معنی یہ ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، تو مخلوق میں سے کسی کے لیے ذاتی علم ماننا یہ کفر ہے۔ ذاتی علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔
عقیدہ نمبر 21، وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے اور بندہ کاسب ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات خارج ہیں کہ اس کی ذات و صفات دونوں قدیم ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس آیت کریمہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے اللہ کی ذات و صفات خارج ہیں، یعنی ہر ایسی چیز کا خالق ہے جس کا وجود ممکن ہے یا وجود میں آنے والی ہے۔ عقیدہ نمبر 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ وسائل و وسائط ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً سب کچھ عطا فرمانے والا، روزی دینے والا، زندہ رکھنے والا، پیدا کرنے والا، سب کچھ وہی کرتا ہے، لیکن ملائکہ اور دیگر اللہ کے محبوب بندے یہ سب وسائل ہوتے ہیں، یا عام بندہ بھی روزی پہنچانے والا ہوتا ہے تو وہ وسیلہ ہی ہے، حقیقتاً تو روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، یعنی قدریہ فرقہ اس امت محمدیہ کے مجوس ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل، ابو داود، ابن عدی، حاکم، بغوی وغیرہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایسی سند سے روایت کیا جو ہمارے اصول پر صحیح ہیں، اور دارقطنی نے سیدنا حذیفہ سے، اور ابن عدی نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور خطیب نے سہل بن صعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، تو اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، اگرچہ صحیح لغیر ہی ہے۔ اور اس حدیث کا تتمہ ابو داود وغیرہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، او کما قال، یعنی یہ بد مذہب لوگ اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت مت کرو، اور مر جائیں تو ان کی جنازہ میں حاضر مت ہو۔ عقیدہ نمبر 24، قضاء و قدر کے بیان میں ہے۔ قضاء اور قدر کے بیان سے پہلے اور درس سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو قضاء اور قدر کے متعلق عرض کر دوں، پھر اس کے بعد کتاب سے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ قضاء و قدر کے معنی
حکم خدا اور فرمان الہی اور تقدیر و قسمت کے ہیں۔ قضا و قدر پر ایمان لانا بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد ضروریہ میں سے ہے۔ قضا و قدر الہی پر راضی رہنا فرض ہے، خواہ خیر ہو یا شر، اور قضا و قدر ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور بے شک کتاب و سنت کی قطعی دلیلوں سے ثابت ہے، جس پر صحابہ اور سلف و خلف کے ارباب حل و عقد کا اجماع ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب القدر میں سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، اور امام مسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور عقل مندی بھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسئلہ تقدیر پر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئے، تو ہماری گفتگو سن کر سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ کیا تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے کے لوگوں نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی تو وہ ہلاک ہو گئے۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں اور پھر مکرر قسم دیتا ہوں، آئندہ تم اس مسئلے پر کوئی بحث و تکرار نہ کرنا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ قضا و قدر قرآن و سنت کی قطعی دلیلوں سے ثابت ہونے کے باوجود قدریہ فرقہ قدر و قضا کا منکر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے سے کسی چیز کو مقدر نہ فرمایا، اور کسی چیز کا علم اس کو پہلے سے نہ ہوا، اور اللہ تعالی تو اس چیز کو اس کے واقع ہونے کے بعد ہی جانتا ہے۔ اس فرقے کا نام قدریہ اس لیے ہے کہ یہ قدرت کا انکار کرتا ہے اور بندوں کے افعال کو ان کی قدرت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجوسی اس لیے فرمایا کہ ان کا مذہب مجوسیوں کے مذہب سے اس بات میں ملتا ہے کہ وہ لوگ دو خالق مانتے ہیں، خالق خیر یزداں اور خالق شر اہرمن، اور کہتے ہیں کہ خیر نور کی ایجاد ہے اور شر ظلمت کی۔ اسی طرح قدریہ خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ایجاد شر کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تقدیر کا ذکر ہو تو اپنی زبانیں روک لو، یعنی تقدیر پر ایمان رکھو اور اس میں بیجا بحث و مباحثہ سے باز رہو۔ اس حدیث کو ابن عدی نے کامل میں سیدنا امیر المومنین عمر فاروق سے، اور طبرانی نے معجم کبیر میں عبداللہ بن مسعود اور ثوبان رضی اللہ تعالی عنہم سے، اور ان سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ قضا اولاً دو قسم پر ہے، پہلی قسم مبرم حقیقی اور دوسری قسم معلق ہے۔
پہلی قسم یعنی مبرم حقیقی میں تبدیلی ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ لیکن دوسری قسم معلق میں تغیر و تبدیلی ممکن ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ پھر معلق کی دو قسمیں ہیں، ایک معلق محض اور دوسری معلق مشابہ مبرم، جس کی تفصیل بہار شریعت میں آ رہی ہے۔ معلق خواہ معلق محض ہو یا معلق مشابہ مبرم، ان دونوں میں تبدیلی ممکن ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت سے واضح ہوا۔ البتہ معلق محض تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو معلق مشابہ مبرم ہے اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، اور جو سلطان العارفین قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے فرمان، مرد حق وہ ہے جو قضا کے آڑے آئے اور تقدیر کو پھیر دے، یہ بھی اسی قبیل سے ہے جس کو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں رد کر سکتی مگر دعا۔ ابو الشیخ کتاب الثواب میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کثرت کرو، اس لیے کہ دعا مبرم قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ دیلمی نے مسند الفردوس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن عساکر نے نمیر بن اوس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو قضا کو مبرم ہونے کے بعد ٹال دیتا ہے۔ یہاں قضا مبرم سے مراد وہ قضا ہے جو معلق مشابہ مبرم ہو، یہاں قضا مبرم حقیقی مراد نہیں، اس لیے کہ قضاء مبرم حقیقی کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اب ہم بہار شریعت کے بتائے ہوئے تمام عقائد و نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، قضا تین قسم ہے۔ مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم میں کسی شے پر معلق اس کو نہیں فرمایا، اور معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم معلق شبیہ بمبرم، جو صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بات میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کہ رحمت محضہ تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، ان کا رب فرماتا ہے، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔
یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ وہ بے دین وہابیہ ہیں کہ ان بد مذہبوں کا رکن اعظم ہے اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا اور محبوبان خدا کی تذلیل، کہ ہر معاملے میں وہی پہلو اختیار کرتے ہیں جس میں عیب و نقص نکلتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، شب معراج حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ اس حدیث پاک کو حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ جب آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو سورہ والضحیٰ کی آیت مبارکہ ہے، یہ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سید الاولین والآخرین حضور سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ تو یہ شانیں بہت رفیع ہیں جس پر رفعت، عزت و وجاہت ختم ہے، یعنی یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عزت و رفعت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی درودیں اور سلام ان پر نازل ہو، یہ تو ان کا مقام ہے۔ اب ایک مسلمان کا وہ بچہ کہ جو پیدا بھی نہ ہوا، عالم وجود میں بھی نہ آیا، بلکہ کچا بچہ ضائع ہو گیا، اس کے بارے میں دیکھیے حدیث مبارک میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ، مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، یعنی اے کچے بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا، خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں جھگڑے
تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو متوسط حالت میں ہے، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ اور اسی کی نسبت حدیث شریف میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ تو اب اس سے واضح ہو گیا کہ قضائے مبرم وہ قضا جو معلق شبیہ بمبرم ہے وہ یہاں مراد ہے، اور قضا جو معلق ہو، چاہے معلق محض ہو یا معلق شبیہ بمبرم ہو، اس میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، قضا و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما دیے گئے۔ ما شما یعنی ہم آپ کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ما شما کس گنتی میں؟ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس اور حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے، نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے، یعنی بالکل اپنے آپ کو مجبور بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل با اختیار ہیں، کلی طور پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سا اختیار عطا فرمایا ہے۔ البتہ اس کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جیسے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مختار کل بنایا ہے، ہر چیز کا انہیں اختیار عطا فرمایا ہے، جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جس پر چاہیں فرض کریں، سنت کریں، مستحب کریں، معاف کریں، واجب کر دیں، فرض کر دیں، وہ انہیں پورا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم لوگ بالکل مجبور محض بھی نہیں ہیں، اور ہم لوگوں کو بالکل کلی اختیار بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ عقیدہ نمبر 25، اللہ تعالی جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے
پاک ہے۔ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہے جو حوادث ہیں، یعنی جس کی کوئی ابتدا ہے اس کو حوادث کہا جاتا ہے۔ تو حوادثات سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، یا جن میں مکانیت ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یا ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل پایا جانا، یا اس کے اوصاف کا متغیر ہونا، یا اس کے اوصاف کا مخلوق کے مانند ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ البتہ اس دنیا میں کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قسم کی صفات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب ایضاح الحق میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان اور جہت سے پاک جاننا اور اس کا دیدار بلا کیف ماننا بدعت و گمراہی ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان و جہت اور جگہ ہر چیز سے وہ پاک ہے، اور اسی قسم کا نظریہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بھی ہے، اور اس کے پہلے ابن تیمیہ تھا، اس کا بھی اسی قسم کا نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ایسے بددینوں اور بد مذہبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلی حضرت کو تھامے رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔